يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في مقام آخر: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له قصرا في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر حضرات علماء کرام، برادران اسلام اور عزیزان ملت، سب سے پہلے تو ہم اور آپ آج کے اس مبارک اور خوشی کے موقع پر اس رب کریم کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا کم ہے کہ آج اہلیان بوٹاد کے لیے بہت ہی مسرت اور خوشی کا موقع ہے کہ آج ایک شہر میں اللہ کا گھر ایک اور مسجد کا اضافہ ہو گیا. دعا کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کے بنانے کو قبول فرما لے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مسجد کو آباد فرمائے، اور اللہ رب العزت اس کے آباد کرنے والوں کو بھی آباد فرمائے. بڑے مبارک باد ہے وہ لوگ جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں اپنی جان، اپنا مال اور اپنا وقت لگایا. سب قابل مبارکباد. اللہ رب العزت ہر ایک کو اپنی شان بدلہ عطا فرمائے. ہمیں دنیا والوں سے نہیں لینا ہے، ہمیں تو کس سے لینا ہے بھائی؟ اللہ سے. اور اللہ کا نظام ہے، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی جو بھی اپنے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کبھی بھی اس کو فقیر نہیں بنائیں گے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں پوری زندگی تلاش کرتا رہا، ڈھونڈتا رہا،
لیکن 2 آدمیوں کی کبھی میری ملاقات ہی نہیں ہوئی. کون آدمی؟ حضرت فرمانے لگے کہ میں پوری زندگی ڈھونڈتا رہا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا کبھی غریب ہو گیا. ہو سکتا ہے بھائی؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اس نے اعلان کر دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. ایک لے کر آؤ کہ ہم 10 لوٹا دیں گے. وعدہ ہے اس کا. اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کو پورا کرنے والا صادق الوعد. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. تو حضرت فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں ڈھونڈتا رہا لیکن کبھی مجھے یہ آدمی نہیں ملا کہ جو راستے میں خرچ کرنے والا ہو اللہ کے اور وہ غریب ہو گیا. اور کہا سے دوسرا کون؟ تو فرمانے لگے کہ وہ آدمی کہ جو معاف کرنے والا ہو اور کبھی اس کی عزت گھٹی ہو. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. آج میرا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہم معاف کریں گے تو ناک کٹے گی، ہے کہ نہیں؟ ہمارا آپ یہ معاملہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ جو آدمی معاف کرتا ہے اللہ اسے اٹھاتے ہیں. اللہ اسے اٹھاتے ہیں. تو کہاں زندگی بھر میں ڈھونڈتا رہا لیکن یہ 2 آدمیوں کی کبھی میری ملاقات نہیں ہوئی. بس دعا کریں اللہ ہمیں بھی ایسے نیک کاموں میں خرچ کرنے والے بنائے جنہوں نے زمین وقف کی. وہ بھی قابل مبارکباد. کیا وہ تو دنیا سے چلے گئے لیکن اتنا بڑا مجمع آج انہوں نے مسجد میں مغرب کی نماز ادا کی. کتنے رکوع ہوئے اور کتنے سجدے ہوئے. پتہ نہیں ایک آدھ کا سجدہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. کسی ایک کا تو قبول ہوگا. آج یہ زمین دعائیں دے رہی ہوگی. ہم یہاں پر خوش ہیں، عرش پر فرشتے خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ رب العزت ان تمام کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں جنہوں نے اللہ کے گھر کے لیے زمین کو خرید کر وقف کیا ہے. اللہ رب العزت ان کے خاندان والوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے اس گھر کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بناتے ہیں. ہر آدمی قابل مبارکباد ہے. تو دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کس کے ساتھ بھائی؟ اخلاص بہت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات. جو بھی کام کرو ہماری نیت دنیا والوں کی واہ واہ نہ ہو. دنیا والے کیا کہیں گے ہمیں؟ بہت اچھا آدمی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہماری تعریف ہو جائے گی لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ہمیں تو اللہ کی سے لینا ہے، اللہ رب العزت سے لینا ہے. لہذا جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں موت تک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دوستو آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے. اللہ کے گھر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے اور آدمی کو چاہیے کہ ایسے موقع کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں. جب آدمی خوش ہوتا ہے تو اس سے جو مانگا جائے وہ دے دیتا ہے. تو آج ہمارے لیے بھی بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم رب کریم سے اپنی دعا کی قبولیت بھی بنوا دیں کہ اللہ ہماری دعا آج تو قبول کر لینا. تو آج بڑی خوشی کا دن. اللہ رب العزت ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. عزیز دوستو میں نے اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کی. پہلی آیت کریمہ کا تعلق تعمیر مسجد سے. انما یعمر مساجد اللہ. دوسری
اسی آیت کریمہ کا تعلق اللہ فرماتے ہیں اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے ڈرو. اللہ پہلے کہہ رہے ہیں کس سے ڈرنا ہے بھائی؟ اللہ سے ڈرنا ہے. ہم دنیا والوں سے نہیں ڈریں گے. ہمارے دل میں کس کا خوف ہونا چاہیے؟ ایک اللہ. اتقوا اللہ. اور پھر اللہ آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ہر آدمی کو دیکھنا چاہیے آئندہ کل کے لیے میں نے آگے کیا بھیجا. اسی لیے آتا ہے روایتوں میں کہ جب کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد ایک طرف اس کے رشتہ دار اور ایک طرف فرشتے. لہذا رشتہ دار تو یوں کہتے ما اخر فلان، ابا پیچھے کیا چھوڑ کر گئے؟ کوئی پراپرٹی چھوڑی ہے، کوئی بینک بیلنس چھوڑ کر گئے تاکہ ہم اس پر قبضہ کریں. اور فرشتے یوں کہتے ہیں ما قدم فلان، فلان نے آگے کیا بھیجا ہے، آگے کیا بھیجا ہے جو اسے قبر میں کام آئے، حشر میں کام آئے، پلسرات پر کام آئے. لہذا ہمیں تو دنیا ایک نہ ایک دن چھوڑنی ہے. دنیا بے وفا ہے، یہ با وفا نہیں ہے، یاد رکھنا. دنیا کی زندگی بڑی بے وفا. آج تک جب سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے، جو بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے. یہ تو تیاری کرنے کی جگہ ہے. ہمیں تو یہاں اپنی آخرت کو بنانا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے کہ آدمی اپنی آخرت کو بنانا ہے. لہذا جتنا ہو سکے اتنا ہمیں اپنے کھاتے میں نیکیوں کو جمع کرنا ہے. جتنا ہو سکے اتنا. کبھی بھی نیکی کا موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو. کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں چھوٹا اور بڑا نہیں دیکھا جائے گا، وہاں تو اخلاص دیکھا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک طرف میرے صحابہ اور ایک طرف بعد میں آنے والے لوگ. اگر میرے صحابہ کے بعد آنے والے احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور میرے صحابی نے مٹھی بھر جو، گیہوں بھی نہیں کہا، کیا کہا؟ جو. مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں دیا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بعد میں آنے والوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے مد کا بھی اور مٹھی بھر جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اخلاص تھا ان کے پاس. اللہ ہمیں اس کا ایک ذرہ دے دے. آج اخلاص دفن ہو گیا، اخلاص دفن ہو گیا. ہمارے استاد کہا کرتے تھے بھائی ذرا تلاش کرو کون سے قبرستان میں اخلاص کی پوٹلی چھپی ہوئی ہے، کہاں چھپ گئی ہے کچھ پتا نہیں. ہمارے اندر کچھ نہ کچھ ریاکاری آ گئی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. نیکی کا کام کرنا آسان، لیکن نیکی کو بچا کر رکھنا بڑا مشکل، بہت مشکل ہے. اس لیے دوستو ہمیں نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی نیکیوں کو موت تک بچا کر رکھنا ہے. اپنی نیکیوں کو بچا کر رکھنا ہے. ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتاؤ میری امت کا غریب کون؟ میری امت کا غریب کون؟ اگر مجھے اور آپ سے بھی پوچھا جائے غریب آدمی کون تو ہم کیا کہیں گے؟ بھائی غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس دانے شبینہ کے لالے پڑ رہے ہوں، کھانے کا کچھ نہ ہو، رہنے کے لیے مکان نہ ہو، پہننے کے کپڑے نہ ہو، پیر میں جوتے اور چپل نہ ہو. یہ غریب ہے. ہم اور آپ یہی کہتے ہیں. صحابہ نے بھی یہی جواب دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب یہ نہیں ہے.
میری امت کا غریب تو وہ ہے کل قیامت کے دن نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا، نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا، اور جیسے ہی میزان پر وزن کرنے کے لیے وہ حاضر ہوگا، ایک شخص آئے گا اور رب جلال سے کہے گا یا رب، اے میرے رب، شتمنی ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، شتمنی ھذا۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہیں تو فرما وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، انصاف کی ترازو ہم رکھیں گے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آئے گا اور کہے گا شتمنی ھذا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے حقیقت ہے آیا؟ اب وہاں پر تو نہ پیسہ ہے نہ کچھ ہے، کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے ایک گالی کی اتنی نیکیاں اسے دے دو، گئی۔ ابھی اس کو دے کر فارغ نہیں ہوگا، ایک دوسرا شخص آئے گا اور کہے گا یا رب، اے میرے رب، ضربنی ھذا، اس نے مجھے مارا تھا نا، اللہ، ضربنی ھذا، اس نے میری پٹائی کی تھی، اس نے مجھے مارا تھا۔ آج ہمیں اپنی طاقتوں پر غرور ہے، مظلوم بن کر رہے، ظالم بن کر کبھی مت رہو، مظلوم بن کر رہے۔ تو اللہ رب العزت انصاف کی ترازو کہیں گے بھائی مارا تھا کہا جی ہاں، کا اس کو نیکیاں اتنی دے دو۔ ابھی اس سے فرارت نہیں ہوئی کہ تیسرا آئے گا اور کہے گا یا رب، اے رب کریم، ظلمنی ھذا، اس نے مجھ پر ناحق ظلم کیا تھا، کہ چلو اسے بھی نیکیاں دے دو۔ آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، نیکیاں دیتا جاتے رہیں گے، یہاں تک کہ نیکیاں ساری ختم، ایک بھی باقی نہیں۔ پھر بھی لوگ آئیں گے، اس نے گالی دی، اس نے مارا، اس نے ظلم کیا، اس نے میرا حق دبایا، اب نیکی تو رہی نہیں، اب کیا ہوگا؟ کہاں اس کے گناہ اس پر لا دو، اس کے گناہ اس پر لا دو، یہاں تک کہ حال یہ ہوگا کہ فرشتوں سے کہا جائے گا اوندے وہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نیکی کا کرنا آسان، لیکن نیکی کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے دوستو کہا کرتے ہوئے نیک کام کرو اور دریا میں ڈال دو، نیک کام کرو اور دریا میں ڈال دو، بھول جاؤ۔ آج تو میرا اور آپ کا حال یہ ہو گیا کہ اگر ہم نے کسی کو 5 روپے دے دیے اور وہ اگر ہمارے سامنے سے نکلا اور سلام نہیں کیا، ہمارا چہرہ بدل جاتا ہے کہ اچھا مجھے سلام نہیں کیا اس نے، حالانکہ میں نے تو اس کا تعاون کیا تھا۔ ہمیں اس کو سلام کرنا چاہیے کہ اس کا احسان کہ اس نے تیرا ہدیہ قبول کیا ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے تیرا ہدیہ قبول کیا، ہمیں اسے سلام کرنا، ہم اس کے سلام کا انتظار نہ کریں، ہمیں اسے سلام کرنا چاہیے۔ اور ہمارے اندر سے اخلاص نکل گیا، ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں تو لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ بہت سو کی عادت ہوتی ہے، اللہ اگر آپ کو تہجد پڑھنے کی توفیق دے دی تو بیٹھے گا مسجد جماعت میں کبھی ادھر ادھر، آج رات کو 4 بجے کتے بہت بھونک رہے تھے، کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں رات کو تہجد کے لیے اٹھا تھا۔ نہیں دوستو، میں جانوں اور میرا رب جانے، ہمیں لوگوں کو کیا بتانا ہے؟ اخلاص بہت ضروری ہے۔ اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آئندہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا، اور یہی چیزیں کام آئے گی۔ دنیا تو یہاں چھوٹ جائے گی، کوئی چیز ساتھ میں نہیں جائے گی سوائے ہمارے اعمال،
سوائے ہمارے اعمال۔ اس لیے دوستو ہم جو بھی کام کریں اخلاص کے ساتھ اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 30 کی ایک سورت پڑھی، پورے مجمع کو یاد ہوگی یہ سورت۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ۔ کہ آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کیا ہم سے بیان کرنا ہم نہیں جانتے، ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے۔ حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان القرآن مکتوب الرحمن الی العباد، القرآن مکتوب الرحمن الی العباد، قرآن یہ اللہ کا خط ہے اپنے بندوں کے نام۔ اس کے نام آیا ہے دوستو، میرے اور آپ کے نام۔ کس کا خط ہے بولو؟ اللہ کا خط ہے، اللہ کا خط ہے۔ لیکن آج ہم اس خط کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ اور ہم دیکھیں اب یہ موبائل کا زمانہ آ گیا، پہلے کہاں موبائل تھے، پہلے کہاں ٹیلی فون تھا، پہلے تو خط پر کتابت سے بات ہوتی تھی۔ اب ایک ماں باپ نے اپنے جوان بیٹے کو برطانیہ بھیج دیا، UK کمانے کے لیے۔ اب وہ وہاں پر گیا کمانے کے لیے، ایک آدھ سال وہاں پر رہا، پڑھا لکھا، اس کی زبان انگریزی ہو گئی۔ کون سی زبان بولنے لگا؟ انگریزی۔ اب اس نے 1 سال کے بعد اپنے ماں باپ کے نام خط لکھا، اور کون سی زبان میں لکھا؟ انگریزی زبان میں۔ اور کہاں لکھا؟ بوٹال۔ اب ہماری زبان تو گجراتی، اب انگریزی زبان میں خط لکھا۔ اب جیسے ہی خط پہنچتا ہے اس ماں باپ کے ہاتھوں میں، کتنے خوش ہو جاتے ہیں، اوہ بیٹے کا خط آیا 1 سال کے بعد۔ اب خط جب کھولا تو وہ تو ساری چیزیں انگریزی میں لکھی ہوئی ہے، تو کیا ماں اسے پھاڑ دیتی ہے؟ باپ اسے پھاڑ دیتا ہے؟ یہ تو انگریزی میں لکھا ہے۔ اب کوئی بات نہیں، ماسٹر ایوب کو تلاش کرو جلدی، وہ پڑھ کر سنائیں گے ہمیں۔ بلاؤ ان کو، ٹیچر کو، بھائی کیوں کہ میرے بیٹے نے کیا مضمون لکھا ہے، میں سمجھنا چاہتی ہوں میرے بیٹے نے کیا لکھا اس میں۔ ایک بیٹے کا خط جب آتا ہے انگریزی زبان میں تو ماں باپ تلاش کر کے جاتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں کہ کون اس زبان کا ماہر، اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا للاسف، ہائے افسوس، ہمارے اور آپ کے نام اللہ کا خط آتا ہے لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہم سمجھتے نہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابرین میں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کیا نام ہے بھائی؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت کے متعلق آتا ہے کہ حضرت مادر ذات ولی تھی، ماں کے پیٹ سے ولایت حاصل تھی۔ ماں بھی ایسی تھی، باپ بھی ایسے تھے، ماں کے پیٹ سے ولایت۔ حضرت کے متعلق یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ابھی تو حضرت دنیا میں آئے نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، اور حضرت کے مکان کے دروازے پر ایک سائل نے سوال کیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ سوال کیا، ماں کسی کام میں لگی ہوئی تھی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، تو سائل نے دوسری مرتبہ سوال کیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ پھر بھی ماں نے نہیں سنا، تو تیسری مرتبہ پھر سوال کیا، اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ ماں کی توجہ نہیں، ماں کسی کام میں تھی۔ تو اچانک حضرت اندر سے بولے کہ ماں، اللہ کے نام پر مانگا جا رہا ہے اور تو سائل کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہے۔ دنگ رہ گئے کہ ماں کے پیٹ پہ بچہ باتیں کر رہا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، مادر ذات حضرت کو ولایت حاصل تھی۔ حضرت نے سب سے پہلے قرآن کریم کا ترجمہ لکھا فارسی زبان میں، جس کا نام ہے فتح الرحمان۔ حضرت نے یہ ترجمہ لکھا،
اور حضرت کی دلی تمنا یہ تھی کہ میں نے یہ ترجمہ اس لیے لکھا جس طریقے سے آج آپ جاؤ حج اور عمرے پر تو مکہ المکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، مدینہ میں تو ہم دیکھتے ہیں ہر ستون کے پاس ایک قاری قرآن بیٹھتا ہے اور قرآن کے حلقے لگتے ہیں اور قرآن صحیح کرواتے ہیں۔ ہر ایک نے دیکھا جو حج میں گئے ہیں، جتنے بھی حجاج کرام ہر قاری کے پاس بیٹھ جاؤ اور آپ ان کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن سیکھو۔ 24 گھنٹے مسجد نبوی اور مسجد حرم کے اندر قرآن کے حلقے لگتے ہیں اور قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے بھی یہ ترجمہ اس لیے لکھا کہ ہندوستان کے مسلمان قرآن کریم کو سمجھے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ لیکن آج ہم قرآن سمجھتے نہیں۔ اگر ان صورتوں کو ترجمہ کے ساتھ اگر ہم یاد کر لیں اور پھر تم دیکھو نماز میں، نماز کی نورانیت بدل جائے گی۔ سدیس جب قرآن پڑھتے ہیں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، کیونکہ وہ صاحب لسان ہے، ان کی زبان عربی ہے، جو وہ قرآن پڑھتے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ عبد الرحمن اسد الحرم، حرم کا شیر کہا گیا ان کو، کہ جو وہ قرآن پڑھتے ہیں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر، کوئی مسلمان کوئی ایمان والا ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہو۔ قرآن میں وہ تاثیر ہے، قرآن میں وہ جاذبیت ہے۔ قاری عبد الباسط رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت کے زمانے میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی اور اس میں پوری دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو بلایا گیا اور ہر ایک نے اپنے ملک کے بارے میں تعارف کروایا۔ تو پھر ان انگریزوں نے یوں کہا آئندہ سال پھر یہ کانفرنس ہوگی، ہر آدمی اپنے ملک کی کوئی نایاب چیز کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا، قیمتی چیز۔ مصر کے بادشاہ اس زمانے میں، اور وہ جب جانے لگے تو انہوں نے قاری عبد الباسط کو بلایا اور بلا کر یوں کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے اس کانفرنس میں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کا جیسا حکم، لہذا چلے۔ اور جب وہاں پر اس کانفرنس میں پہنچے، ہر ایک نے اپنے اپنے ملک کی نایاب چیز پیش کی۔ جب ان کا نمبر آیا کہ آپ کیا لائے ہو، کہا میں ان کو لایا ہوں۔ اس کو بھیج کر قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا میں ان کو لے کر آیا ہوں۔ کہا یہ کہاں؟ تو کہا کہ حضرت آئیے اسٹیج پر، اور قاری عبد الباسط رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا اقرأ، قرآن پڑھو۔ کہتے ہیں کہ حضرت نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا، وہ انگریز جن کے پاس ایمان نہیں تھا لیکن حضرت قرآن پڑھتے جاتے تھے اور ان گوروں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، اسے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہر ایک کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ قرآن میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ اس لیے دوستوں ہمارے بڑوں کی بھی تو یہی فکر ہے کہ ہماری ہر مسجد مسجد نبوی کا نمونہ بن جاوے، ہر مسجد مسجد نبوی کا نمونہ بن جاوے کہ 24 گھنٹے قرآن سیکھنا ہو، سکھانا ہو، اللہ کے ذکر کے حلقے لگے ہوئے ہوں۔ لیکن آج تو ہمارا حال یہ کہ ہمیں مسجدوں کو تالا لگانا پڑتا ہے، تالا دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ نماز ہوئی نہیں کہ مسجد خالی نہیں، ادھر سلام پھیرا نہیں کہ ہماری مسجدیں خالی۔ حالانکہ وہاں پر حال یہ تھا کہ مسجد نبوی میرے نبی کے زمانے میں کوئی دروازہ نہیں تھا، مسجد نبوی کا دروازہ ہی نہیں تھا، جب جاؤ تب لوگ موجود رہتے تھے، 24 گھنٹے صحابہ بیٹھے رہتے تھے، ہر وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے،
اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی ہے، ذکر و اذکار ہو رہا ہے، لیکن آج ہم نے تو مسجد بنا لی شب بھر میں، لیکن من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نہ بدل سکا۔ اللہ ہمیں حقیقت میں آباد کرنے والا بناتے ہیں۔ مسجد اس تعمیر کا نام نہیں ہے، مسجد عالیشان عمارت کا نام نہیں ہے، مسجد کی اصل روح اور اس کی غذا مصلیان ہے، یہ نمازی ہے، یہ نمازی ہے۔ اگر مسجدیں آباد ہوگی تو یہ دعائیں دے گی، اللہ جنہوں نے ہمیں آباد کیا ان کو تم بھی آباد کر۔ آج طے کرو کہ انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، با جماعت صف اولیٰ میں آئے۔ اللہ کے نبی اس زمانے میں صحابہ پوچھ رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو ما فی الصف الاول وما فی النداء، اذان دینے کا کیا ثواب ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اگر اس کا پتہ چل جاوے تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپس میں لڑیں گے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، میں اذان دوں، میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، میں اذان دوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ اگر ایسی صورت حال ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ اور اتنی بڑی مسجد کے سارے مصلیان کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں تو سب تو نہیں آ سکتے، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لستہموا، چٹھی اڑا لینا، قرآن اندازی کرنا، جس کا نام نکلے وہ پہلی صف میں پڑھے اور جس کا نام نکلے وہ اذان دے۔ اب کہہ رہے اللہ کے نبی کیونکہ صحابہ کے جذبات تھے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کبھار اذان سے پہلے بھی ہم مسجد میں آ گئے اخیر میں بیٹھیں گے، بھئی کیوں کہ پہلی صف میں اگر پڑھے تو سلام کے بعد جلدی نکل نہیں پاؤں گا۔ یہ ہمارا حال ہو گیا، یہ ہمارا حال ہو گیا۔ اب ہم یہ چھٹک باریاں نکالنے لگے کہ میں پہلی صف میں بھی آگے ایک دروازہ رکھو تاکہ جلدی نکلنے والوں کو جلدی نکل جانا پڑے۔ یہ ہو رہا ہے کہ پہلے آگے دروازہ رکھو، پہلے پیچھے جب کہا کہ آگے بھی رکھو تاکہ جلدی جانے والوں کو جلدی راستہ مل جائے، اور وہاں پر حال یہ ہو رہا ہے کہ صف اولیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، میں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی مسجدوں کے آباد کرنے والے بنا دے، ایسے آباد کرنے والے بنا دے۔ عزیز دوستو، اللہ کے نبی نے صحابہ کو مسجدوں سے جوڑا، مسجدوں سے جوڑا، لہذا اس زمانے میں مدینہ منورہ کا ہر گھر مسجد نبوی سے جڑا ہوا تھا، ہر گھر مسجد نبوی سے جڑا ہوا تھا۔ جب جس گھر کا تعلق مسجد سے ہوگا اس گھر میں رحمتیں آئیں گی، جیسی پائپ لائن سے اپنا کنیکشن ویسا پانی پہنچے گا۔ اگر آپ نے ڈرینیج سے اپنی پائپ لائن جوڑی تو گندا پانی آئے گا۔ بازار سے ہمارے گھر کے تعلقات تو ہمارے گھروں میں وہی فتنے آئیں گے۔ اسی لیے کہا کرتے تھے حضرت مولانا یونس صاحب ڈوڈیا رحمت اللہ علیہ، حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اپنے گھروں کو مسجد سے جوڑو، اور مسجد سے جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین کی باتیں ہم یہاں پر سن رہے ہیں اپنے گھروں میں جا کر بھی ان کو بیان کرو۔ لیکن ہم تو یہی دامن جٹک دیتے ہیں کہ اب یہاں پر ہی ساری باتیں چھوٹ گئی۔ نہیں دوستو، ہم اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنے، اور اپنی نماز کو جاندار بناؤ۔ کیسی بناؤ؟ جاندار۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ کامیاب ہو گئے، کون کامیاب ہو؟ ایمان والے۔ قد افلح المؤمنون، کون ایمان والے؟ اللہ نے آگے اس کی کچھ صفتیں بیان فرمائی۔ پہلی صفت بیان فرمائی الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ ایمان والے تو وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے،
آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری نمازوں سے خشوع و رخصت ہو گیا. پوری مسجد بنی ہوگی، اگر امام صاحب عشاء کی نماز میں یا ظہر کی نماز میں 2 رکعت پر قاعدہ کرنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے، پوری مسجد میں سے کوئی نہیں بولے گا. سب کہیں گے امام صاحب اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں، جدھر گاڑی لے جاؤ ہمیں منظور ہے، ہم نے آپ کے ذمہ کر دیا ہے، کبھی ہم نہیں بولیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ نماز پڑھائی، ظہر کیا، عصر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا. اور سلام حضور نے پھیر دیا، نبی ہے. صحابہ میں بڑے بڑے شیخین ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور بڑے بڑے صحابہ موجود، لیکن کسی کی ہمت اللہ کے نبی سے کہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. وہ یہ سمجھے کہ شاید ہو سکتا ہے وہی آئی ہوگی اور اب نماز میں کچھ کمی آ گئی ہوگی. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے جن کا نام تھا ذوالیدین. ان کا نام کیا تھا؟ ذوالیدین ان کو کہا جاتا تھا. ان کے ہاتھ کچھ لمبے تھے، اس لیے کیا کہتے تھے ان کو 2 ہاتھ والے. ذوالیدین 2 ہاتھ والے. انہوں نے ہمت کی اور کھڑے ہو گئے. جیسے کھڑے ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انسیت ام قصرت الصلاۃ، انسیت ام قصرت الصلاۃ. اللہ کے نبی آپ بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی؟ بہت بڑی بات انہوں نے ہمت کر کے کہی. شیخین تو بڑے بڑے صحابہ تو سر جھکا کر بیٹھے، ہمت نہیں ہماری تو کہ حضور کے سامنے کوئی اٹھ بھی کرے. ادب تھا، احترام تھا، لیکن وہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ، اقصرت الصلاۃ ام نسیت، کیا 4 رکعت والی 2 رکعت آج سے پڑھنی ہوئی ہے یا آپ بھول گئے ہو؟ ہمت کر کے اوپر ہے. جیسے وہ امام صاحب لطیفہ مشہور ہے نا کہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور 3 رکعت پر سلام پھیر دیا، تو پوری مسجد نے سلام پھیر دیا کہ برابر ہے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہا کہ امام صاحب 3 ہی ہوئی ہے، 4 نہیں ہوئی. کہا کیسے؟ کہا بالکل پکی بات، 3 پر ہی سلام پھیرا ہے. امام صاحب کہا اللہ کا شکر، ایک تو نکلا کم از کم خشوع کے ساتھ پڑھنے والا. چلو بھائی 2 بار پڑھاؤ. لہذا انہوں نے 4 رکعت 2 بار پڑھائے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو ایک تو خشوع کے ساتھ پڑھنے والا کام کا نکلا. لہذا نماز کے بعد اس جوان کو مبارکبادی دینے کے لیے قریب بلایا کہ بھائی تجھے مبارکبادی دے رہا ہوں کہ تو بڑے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے. کہا امام صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بھی انہیں کی صف میں کھڑا ہوں. تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ روزانہ عشاء کی نماز میں 4 دکان کا حساب کرتا ہوں. پہلی رکعت میں پہلی دکان، دوسری میں دوسری، تیسری میں تیسری اور چوتھی میں چوتھی. آج 3 کا ہی حساب مکمل ہوا، 1 باقی رہ گئے. مجھے پتا چلا کہ 1 رکعت چھوٹ گئی ہے. امام صاحب نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک کے اوپر امید تھی، وہ بھی کم وقت ایسا نکلا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی کہنے لگے، انسیت ام قصرت الصلاۃ، اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہو یا نماز کم ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما نسیت، میں بھولا بھی نہیں ہوں، وما قصرت الصلاۃ، اور نماز بھی کم نہیں ہوئی ہے. میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کچھ تو ہوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ تو ہوا ہے. اب بڑے بڑے صحابہ عمر، ابو بکر، عثمان، وہ سب خاموش بیٹھے ہیں. حضور نے ان سے پوچھا کہ کیا ذوالیدین؟ کہہ رہے ٹھیک ہے یا رسول اللہ، ٹھیک ہے. ہاں یا رسول اللہ ٹھیک ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ساری باتیں بتلا دی، لیکن ہماری نماز ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں. اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اگر امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جاوے تو ہمیں نہیں کہنے کا امام صاحب 1 رکعت باقی ہے. کہا کہ نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھانے کے لیے آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبا تشریف لے گئے تھے. 2 قبیلوں کے درمیان میں کچھ اندر ہو گئی تھی، تو مصالحت کے لیے
ادھر نماز کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے وہاں پر تو آپ کے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تو حضرت بلال آئے. بلال آ کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کہ آپ پڑھائیں گے نماز؟ تو میں تکلیف کہوں کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا اور اللہ کے نبی بھی آئے نہیں ہیں. اور وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے میں پڑھا دوں نماز. اب جیسے ہی مصلی پر کھڑے ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق نے جب نماز پڑھانا شروع کیا اور اللہ کے نبی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور جیسے اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آئے صفیں چیرتے ہوئے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے اور صحابہ نے دیکھا کہ حضور آ گئے. اب امام تو وہی ہے اور حق بھی امامت کا ان کو ہی ہے، لہذا مسئلہ معلوم نہیں تھا صحابہ تو صحابہ نے وہ تالیاں بجانا شروع کی، یوں تالیاں بجانا شروع کی. اب بہت تالیاں بجنے لگی لیکن کہتے ہیں ابو بکر کا حال یہ تھا کہ حضرت کو پتا بھی نہیں چلا کہ کوئی تالی بجا رہا ہے، کیسی نماز پڑھتے ہوں گے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ چونکہ اگر دور سے آتی ہوئی دیکھ لی ہم نے اور ہم قیام میں ہو آدھے کلومیٹر کی دوری پر ہو لیکن وہاں سے پلاننگ بنتا ہے کہ یہ قریب بھی آنی چاہیے، یہ میرے قریب آنے نہیں چاہیے تو ابھی ڈسے گی اور میں کودنے لگوں گا. اور وہاں پر کیسی نمازیں انہوں نے بنائی تھی، شاندار اور جاندار نمازیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مرتبہ دو چادریں آئی، ایک قیمتی تھی اور ایک ہلکی چادر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دل ہی دل میں مجھے ایک چادر اچھی مل جائے تو میرا کام بن جائے. اللہ کے نبی نے اعلان کیا بھائی جو 2 رکعت ایسی پڑھ کر آوے کہ پوری نماز خشوع کے ساتھ ادا کی جائے گی اس کو ان 2 چادروں میں سے ایک چادر میں ہدیہ دوں گا. ہے کوئی تیار؟ علی نے کہا میں. حضرت علی نے ہاتھ اونچا کیا چلو جاؤ پڑھو. مسجد نبوی کے کونے میں کھڑے ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنا شروع کیا. لہذا پہلی رکعت تو بہت خشوع کے ساتھ تھوڑی دیر بھی ادھر ادھر توجہ جانے نہیں دی، بالکل اطمینان سے. دوسری رکعت کے لیے بھی قرات بھی بہترین کی، رکوع میں بھی گئے تو بہت خشوع کے ساتھ اور رکوع سے اٹھے اور کھڑے تھے قوما میں اور دل میں اتنا آیا کہ علی اگر بھاری مل جائے تو تیرا کام بن جائے گا، بھاری مل جائے. ابھی اتنا سوچا تو پھر توجہ ہوئے، ارے حضور نے منع کیا تھا، پھر توجہ ہٹا دی. اور دوسری رکعت پوری کی ادھر جبرائیل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ علی کی نماز میں گڑبڑ ہوئی ہے، خیال رکھنا، گڑبڑ ہوئی ہے کچھ نہ کچھ، ذرا خیال رکھنا. کوئی بات نہیں. حضرت علی آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا علی کیسی نماز پڑھی؟ ہم اور آپ بولے تو کیا کہ یا رسول اللہ پوری خشوع کے ساتھ پڑھ کر آیا ہوں، ایک ذرا برابر بھی توجہ نہیں ہٹی. کہا یا رسول اللہ ایک رکعت تو بہت اچھی پڑھی ہے، دوسری رکعت میں رکوع تک تو معاملہ بہت اچھا رہا لیکن رکوع سے جب کھڑا ہوا تو اتنا دل میں خیال آیا کہ بھاری بھاری مل جائے تو کام بن جائے گا. حضور نے فرمایا علی تیری تو ہلکی بھی گئی اور بھاری بھی گئی، ہلکی بھی گئی اور بھاری بھی گئی کیونکہ میں نے تو شرط لگائی تھی. اس کے بعد حضرت علی نے جو نماز پر محنت کی ہے پھر جو اپنی نماز کو بنایا ہے، اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق دے. ایسی نماز بنائی خشوع اور خضوع والی کہ اللہ کے نبی کا مثال ہو گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی غزوے میں تیر آیا اور آپ کے پیر میں آر پار نکل گیا پورا تیر، اور جس کی وجہ سے پیر پر مرہم آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب درد ہو رہا ہے، خوب درد ہو رہا ہے. طبیب کو بلایا تاکہ وہ تیر کو نکالے اور مرہم پٹی کرے. جیسے ہی طبیب نے آپ کے پیر کو ہاتھ لگایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی ہاتھ نہ لگاؤ، تیر بھلے اندر رہا لیکن میرے اندر برداشت کرنے کی طاقت نہیں. حضرت 5 منٹ بھی نہیں ہو گیا ابھی نکال لو. کہا نہیں مجھے کافی تکلیف ہے. اب یہ باتیں ہو رہی تھی، حضرت علی نکالنے کے لیے تیار نہیں
گھر میں عورتوں نے جب یہ بات سنی تو اندر سے جواب ملا، کیوں منت سماجت کر رہے ہو؟ وضو کے لیے پانی کا لوٹا رکھو اور انہیں وضو کراؤ، اور وضو کے بعد مصلی بچھاؤ اور مصلی پر ان کو کھڑا کر دو۔ حضرت علی کو وضو کروایا اور مصلی پر کھڑا کیا، اور جیسے حضرت نے نماز شروع کی، گھر میں سے کہا مستورات نے نکال لو تیر، تیر نکال لیا گیا، پوری نماز ہو گئی۔ حضرت کو پتہ بھی نہیں چلا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہاتھ پھیر رہے تھے، کہاں تیر؟ کہا تو نکال لیا۔ خدا کی قسم مجھے تو پتہ بھی نہیں کیسی نمازیں بنائی تھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جاندار ہو، شاندار ہو۔ اب ہمیں تو اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پہلے تو کتنے دور دور تک مسجدوں میں جانا پڑتا تھا، آج تو اللہ نے قریہ قریہ، محلے محلے، قدم قدم پر مسجد، قدم قدم پر مسجد، لیکن تب بھی ہماری مسجد فجر کی نماز میں حیران ہے۔ فجر کی نماز میں ہماری مسجد مرثیہ خواہ ہے۔ آج نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں گے، پھر دیکھو کیسی رونقیں آتی ہیں، کیسی بہاریں آتی ہیں۔ آج امت کا بہت بڑا طبقہ مسجدوں سے دور ہے، ہمارے گھر نمازوں سے حیران ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مسجد تو اللہ نے بہترین بنا دی، اب ہمیں اس کی آباد کرنے کی فکر کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تو اللہ اس مسجد کلثوم کو قبول فرماوے، اور اللہ رب العزت اس بستی کے لیے اس مسجد کو خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، اور جن جن لوگوں نے اس میں تعاون کیا اللہ تعالی ان کے اندر بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ لہذا مسجد کی